لایا جانا چاہیے، یہ ملکی مفاد میں ہے، کیونکہ ہم تو ہمیشہ نشانے پہ رہے ہیں، ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہمیشہ، لیکن کبھی کبھی اس قسم کا واقعہ بھی آ جاتا ہے کہ کہیں مورتی توڑ دی گئی یا گرو گرنتھ صاحب کی بے حرمتی کر دی گئی یا عیسائیوں کے گرجے پر حملہ کر دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے قانون بننا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو موجود قانون ہے ان کا سختی سے پالن کیا جانا چاہیے۔ سمویدھان سے ہی دیش چلے گا۔ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، جب میں کچھ بولتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ملک تو سمویدھان سے چلے گا۔ اب سمویدھان یہ کہتا ہے کہ بابری مسجد کے بعد کسی بھی مسجد پر، کسی بھی دھارمک استھل پر کوئی بھی سنوائی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کل ہی ایک یاچکا دائر کی گئی سنبھل میں، اور کل ہی وہ یاچکا قبول بھی کر لی گئی اور فوراً سروے کا آرڈر کر دیا گیا۔ یہ کس قانون کے تحت یہ کام کیا گیا؟ اگر عدالت میں اس قسم کی بے ایمانی ہو رہی ہے اور عدالت قانون کو نظر انداز کر کے اپنے دھارمک مانسکتا کے مطابق کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو یہ ہمارے دیش کے لیے بے حد گمبھیر بات ہے۔ ہمیشہ سے حکومت کے ہی کنٹرول میں رہا ہے، حکومت کا ہی سی ای او بیٹھتا ہے، وہی آرڈر جاری کرتا ہے، آرڈر پاس کرتا ہے۔ سناتن بورڈ کی جہاں تک بات ہے، اگر سناتن بورڈ اس لیے وہ چاہتے ہیں، میں تائید کرتا ہوں سناتن بورڈ کی بھی، کیونکہ مندروں کے معاملات، مذہب کے معاملات ہندو دھارمک جو گرو ہیں ان کے ہاتھ میں رہنے چاہیے۔ اگر حکومت اپنے کنٹرول میں یہ چیزیں رکھے گی تو جیسا واقعہ ہوا کہ پرساد کے لڈو میں گائے کی چربی پائی گئی، تو اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے حکومت کو اپنے کنٹرول میں، دھرم کو نہیں لے، حکومت کا کام حکومت کرنا ہے، دھرم کا کام دھارمک لوگوں کو کرنے دیا جائے۔ مسجدوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش، ہمارے مزارات کے درگاہوں کے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش، مندروں کے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی، یہ سراسر انیائے ہے۔ حکومت کو 140 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے کام کرنا چاہیے، کسی دھرم وشیش کے لیے اور کسی کو ہانی پہنچانے کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج تک کے جتنے کام ہیں اور ابھی جو 24 کو میں کرنے جا رہا ہوں، میں نے تمام جگہوں پر یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنے لیے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، رسول اعظم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اور ان کے مجرم آزاد ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ تو ہم ایک ایسا قانون بنوانا چاہتے ہیں جو سبھی دھرموں کے لیے حفاظت کا کام کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ہر جگہ یہ بات کہی ہے کہ اپنے ہاتھ میں ترنگا لے کر آئیں گے، درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں گے، کوئی دھارمک انمادی نعرہ نہیں لگائیں گے اور قانون کسی بھی قیمت پر اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ہم قانون کے دائرے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور قانون کے دائرے میں ہی کر رہے ہیں۔ اور اتنا ضرور میں نے کہا ہے کہ 24 تاریخ کے بعد ہم جو اپنی مانگیں رکھیں گے، جو دیش ہت میں ہیں، ہمارے ہت میں نہیں ہیں، دیش ہت میں جو مانگیں ہم رکھ رہے ہیں، اگر ان پر کوئی سنوائی نہیں کی گئی تو پھر 15 دن کے بعد جب ہم آئیں گے تو نہ پرمیشن مانگیں گے، ہم اپنے طریقے سے آئیں گے، اور یہ جو بے ایمانی کی جا رہی ہے، ایسے لوگ جو دیش ہت کا کام نہیں کرنا چاہتے، ہندو مسلم ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور اس وقت یہ ابھی میرا کیا مکمل کر لوں، یہ جو میرا پروگرام ہو رہا ہے پورا شانتی پوروک ہو رہا ہے، اور اس میں اگلی بار جب ہم آئیں گے تو یہ لوکل پروگرام ہے میرا، دلی این سی آر کا پروگرام ہے، اور 15 دن کے اندر اگر ہماری مانگوں پر عمل نہیں ہوا تو 15 دن کے بعد ہم دیش ویاپی آندولن کریں گے، پورے ملک کو دعوت دی جائے گی دلی آنے کے لیے، اور اس وقت ہم چکا جام بھی کریں گے، اس وقت ہم پورے ہندوستان کے مسلم بازاروں کو بند بھی کروائیں گے۔ تو
उस वक्त की गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन 24 तारीख की मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे जो लोग आएंगे पूरे अमन और शांति के साथ आएंगे और अमन और शांति के साथ वापस जाएंगे। कहीं व्यवस्था देखना आपका काम है, आपको देखना चाहिए, लेकिन किसी किस्म की हमारे मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।